مدینہ کی گلیاں دھوپ میں چمک رہی تھیں اور مسجد نبوی کے دروازے پر چند صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ اسی دوران ایک خاتون آہستہ آہستہ چلتی ہوئی مسجد کے قریب آئی۔ اس کے چہرے پر فکر اور پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ وہ ایک عام عورت نہیں تھی، بلکہ ایک مومنہ تھی جو اپنے ضمیر کی خلش کو مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ دل میں ایک کشمکش چل رہی تھی، ایک طرف خوف تھا، دوسری طرف اللہ کی رضا کی امید۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے گناہ کیا ہے اور شریعت کے مطابق اس کا کفارہ ضروری ہے، لیکن کیا واقعی وہ اپنے جرم کا اعتراف کر پائے گی؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی بات سنیں گے؟ کیا اسے معافی مل سکے گی؟ یہ سب سوالات اس کے دل میں طوفان برپا کر رہے تھے۔ بالآخر وہ ہمت باندھ کر مسجد میں داخل ہوئی۔ سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے اور ارد گرد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے۔ ہر کوئی خاموشی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ سن رہا تھا، لیکن یہ عورت خود کو روک نہ سکی۔ وہ آگے بڑھی اور کپ کپاتی آواز میں بولی، یا رسول اللہ، مجھ سے زنا ہو گیا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھ پر حد جاری کریں۔ یہ جملہ سنتے ہی مجمع میں خاموشی چھا گئی۔ کچھ صحابہ حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، کچھ کے چہروں پر افسوس نمایاں تھا اور کچھ کے دل میں اس عورت کے لیے رحم پیدا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر جھکا لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت بے انتہا تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ چاہتے تھے کہ لوگ توبہ کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً کوئی جواب نہ دیا، بلکہ اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورت کو موقع دینا چاہتے تھے کہ وہ خاموشی سے واپس چلی جائے اور اللہ سے معافی مانگے۔ لیکن عورت ثابت قدم رہی۔ اس نے دوبارہ کہا، یا رسول اللہ، مجھ پر حد جاری کر دیجیے کیونکہ میں نے زنا کیا ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نرمی سے پوچھا، کیا تم حاملہ ہو؟ عورت نے سر جھکا کر جواب دیا، جی ہاں، میں حاملہ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے تم پر حد جاری نہیں کی جائے گی۔ جاؤ اور بچے کو جنم دینے کے بعد میرے پاس آنا۔ یہ سن کر عورت وہاں سے واپس چلی گئی۔ وہ دن عورت کے لیے آسان نہیں تھے۔ ہر روز جب وہ اپنی بڑھتی ہوئی کوکھ کو دیکھتی تو اسے اپنے گناہ کی یاد آتی۔ اس کا ضمیر اسے مسلسل جھنجھوڑتا، لیکن اس کے ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت بھری باتیں بھی اس کے کانوں میں گونجتی رہتی۔ وہ سوچتی کہ شاید اللہ نے اسے موقع دیا ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تو اسی وقت اسے سزا دے سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس کے بچے کی زندگی کو مقدم رکھا۔ مہینے گزرتے گئے اور بالآخر وہ وقت آ پہنچا جب اس نے ایک خوبصورت بچے کو جنم دیا۔ وہ اسے دیکھ کر رونے لگی۔ ایک طرف ماں کی محبت تھی اور دوسری طرف ضمیر کی خلش۔ اب اس کے پاس کوئی بہانہ نہ تھا۔ اس نے اپنے بچے کو سینے سے لگایا اور مدینے کی طرف چل پڑی تاکہ اپنا وعدہ پورا کرے۔ مدینہ کی تنگ گلیوں میں وہ عورت ایک بار پھر مسجد نبوی کی جانب بڑھ رہی تھی، لیکن اس بار اس کے بازو میں ایک معصوم بچہ تھا جسے وہ محبت سے تھامے ہوئے تھی۔ اس کے قدم بھاری تھے لیکن دل میں ایک عزم تھا، وعدہ پورا کرنے کا عزم۔ جب وہ مسجد نبوی پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسب معمول اپنے صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے۔ وہ عورت آگے بڑھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میں وہی عورت ہوں جس نے آپ سے درخواست کی تھی کہ مجھ پر حد جاری کی جائے۔ میرا بچہ پیدا ہو چکا ہے، آپ شریعت کا جو بھی حکم ہو
وہ میرے ساتھ کر دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچے کی طرف دیکھا جو ماں کی آغوش میں سکون سے سو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر شفقت اور حکمت کے آثار نمایاں ہو گئے۔ کیا یہ بچہ اب کھانے کے قابل ہو چکا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا۔ عورت نے سر جھکا کر کہا، نہیں یا رسول اللہ، یہ ابھی دودھ پیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفقت سے فرمایا، جب تک یہ بچہ کھانے کے قابل نہ ہو جائے تب تک تم پر حد جاری نہیں کی جا سکتی۔ جاؤ، جب یہ خود کھانے لگے تب آنا۔ یہ سنتے ہی عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جانتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر رحم فرما رہے ہیں اور اس کے بچے کی پرورش کے لیے وقت دے رہے ہیں۔ وہ خاموشی سے پلٹ گئی اور اپنے گھر چلی گئی۔ وقت گزرتا رہا۔ ہر روز جب وہ عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت یاد آتی۔ وہ سوچتی کہ شاید اللہ نے اسے توبہ کا ایک اور موقع دیا ہے، لیکن اس کا ضمیر ہر لمحہ اسے یاد دلاتا کہ اس نے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کرنا ہوگا۔ دن مہینوں میں بدلے، مہینے سالوں میں، اور آخر کار وہ وقت آ پہنچا جب بچہ کھانے کے قابل ہو گیا۔ اب عورت کے پاس کوئی حجت باقی نہ تھی۔ وہ پھر سے بچے کو لے کر مسجد نبوی کی طرف روانہ ہوئی۔ جب وہاں پہنچی تو اس کے ہاتھ میں ایک روٹی کا ٹکڑا تھا جو بچے نے خود پکڑا ہوا تھا۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ اب ماں کے دودھ کا محتاج نہیں رہا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا بیٹا اب کھانے کے قابل ہو چکا ہے۔ میں حاضر ہوں تاکہ مجھ پر شریعت کے مطابق عمل کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچے کو دیکھا، پھر ماں کو، اور ایک گہری سوچ میں چلے گئے۔ آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ بچے کو کسی معتمد صحابی کے حوالے کیا جائے تاکہ وہ اس کی پرورش کریں۔ حضرت زید بن حارث آگے بڑھے اور کہا، یا رسول اللہ، میں اس بچے کی دیکھ بھال کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، اللہ تمہیں جزائے خیر دے زید۔ اب وقت آ چکا تھا کہ شریعت کا فیصلہ نافذ کیا جائے۔ چند صحابہ نے عورت کو شہر کے باہر لے جا کر حد جاری کر دی، لیکن جیسے ہی سزا مکمل ہوئی، حضرت خالد بن ولید جو وہاں موجود تھے غصے میں بولے، یہ عورت کتنی گناہ گار تھی۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خالد، خبردار، اس عورت نے ایسی سچی توبہ کی ہے کہ اگر مدینہ کے 70 لوگوں میں تقسیم کر دی جائے تو سب کے لیے کافی ہو جائے۔ یہ الفاظ سنتے ہی سب پر سکون طاری ہو گیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی تھی کہ اس عورت کی توبہ اللہ نے قبول فرما لی ہے۔ عورت کا مسلسل لوٹ کر آنا ثابت کرتا ہے کہ اللہ کبھی توبہ کرنے والے کو رد نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سزا دینے میں جلدی نہیں کی، بلکہ بچے کی پرورش کو مقدم رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شریعت پر عمل بھی کیا اور عورت اور اس کے بچے کی فلاح کا بھی خیال رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت کی توبہ اتنی سچی تھی کہ وہ پورے مدینہ کے لیے کافی ہو سکتی تھی۔ یہ واقعہ صرف حدود کی وضاحت نہیں کرتا، بلکہ ہمیں اسلام کی اصل روح یعنی رحمت، حکمت اور انصاف سکھاتا ہے۔